اور توقع امید وابستہ کرنے کے لحاظ سے بھی وہی زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں اور آپ جو بھی محنت کرتے ہیں اس کا ہم ریوارڈ چاہتے ہیں، صلہ چاہتے ہیں۔ ایک مزدور صبح 8 بجے سے لے کر آج کل کی ٹھٹھرتی سردیوں میں اور جون جولائی کی چلچلاتی دھوپوں میں 10 سے 12 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، 700-800 1000-1200 روپے کے لیے۔ ایک ملازم پورا مہینہ اپنی جاب پہ جاتا ہے، ملازمت کی جگہ پہ جاتا ہے، اپنا مشاہرہ لینے کے لیے، تنخواہ لینے کے لیے، سیلری لینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کچھ انویسٹمنٹ کر لیں، کچھ پیسے جمع کر لیں، کچھ بینک بیلنس بن جائے۔ یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، سب جائز ہیں، زندگی کی ضرورت ہے۔ یا پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں پلنے والے ہمارے جگر کے ٹکڑے اور ہماری لخت جگر ہماری بیٹیاں، ان کا کچھ فیوچر، ان کا مستقبل، ان کی زندگی سنور جائے، بہتر ہو جائے۔ تو یہ صلہ لینا اور یہ توقع رکھنا کہ بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے، ان دونوں چیزوں پہ اللہ نے ایک تبصرہ کیا اور تبصرہ کر کے ایک راستہ بتایا۔ اس راستے کی چند ایک سٹاپ اور چھوٹی چھوٹی سی جھلکیاں یہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ متعدد مقامات پہ اللہ نے کیا۔ بالخصوص آج کے ہمارے اس خطبہ میں قرآن کے جس مقام کو ہم سامنے رکھیں گے وہ سورہ کہف کی ایک خوبصورت ترین آیت ہے، جس میں ان دونوں چیزوں کا بھی تذکرہ ہے، ان کی حقیقت کا بھی تذکرہ ہے، اور اللہ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ یہ مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق انہی سے ہے۔ اللہ نے مذمت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ان کی طرف نہ جاؤ، ان کا خیال نہ کرو، ایک توجہ دلائی۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق انہی سے ہے، لیکن میں تمہارا رب تمہیں بتاتا ہوں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اگر تم بہتر صلہ چاہتے ہو
تو وہ تمہیں نیک اعمال سے ملے گا، اگر تم توقع وابستہ کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری توقع صرف نیکیوں ہی سے پوری ہوگی۔ ان سے رونق تو بنے گی، یہ باقی نہیں رہیں گے، ان سے چہل پہل تو ہوگی، کوئی لمبا صلہ نہیں ملے گا، ان سے 4 دن کا میلہ تو لگ جائے گا، لیکن یہ آخر اجڑ جائیں گے۔ کیسے اجڑیں گے اس کی بھی اللہ نے کیا خوب مثال پیش کی۔ آپ میں سے تو اکثر ذمہ دار ہیں یا ذمہ داروں کے بیٹے ہیں یا ذمہ داروں کے دوست ہیں یا ذمہ دارہ کو دیکھنے والے ہیں، اللہ نے تمہارے ذریعے سے ایک مثال دی ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ان کو پیش کر دو مثال، بیان کر دو ان کے سامنے کھول کے کہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ایک ایسے پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، وہ پانی آسمانوں سے اترا، خاکی زمین میں ملا، جب خاکی زمین میں ملا تو اس خاکی زمین سے پھول نکلے، بوٹے نکلے، کھیت نکلے، کھلیان نکلے، نخلستان نکلے، کہیں گلاب کے پھول، کہیں چنبیلی کے سفید پھول، کہیں پہ کھجور، کہیں پہ انگور، کہیں پہ انار، کہیں پہ زرعی اجناس، یہ سب کچھ اس سے نکلا، لیکن کتنی دیر کے لیے نکلا؟ وہ پانی جب زمین میں ملا تو اس زمین سے لہلہاتے کھیت بنے، پھول کھلے، چنبیلی کے پھول نظر آئے، گلاب کی پتیاں نظر آئیں، اس سے رونق بنی، خوبصورتی بنی، ذمہ دار کا دل خوش ہوا، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کچھ دیر کے لیے تو بڑی خوبصورت کھیتی بنی، اور اس کے بعد ایسی اجڑی کہ چورا چورا ہو گئی اور ہواؤں کے اندر بکھرنے لگ گئی۔ کہا تمہاری زندگی ایسے ہی ہے، آسمانوں سے روح اتری، اس خاکی جسد کے اندر ملی، اس خاکی جسد میں ملی بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، انسان کی زندگی بنی، پھر گھر کا کھیت بنا، معصوم بچے، کچھ کلیوں جیسی بیٹیاں، کچھ گلاب کے پھول جیسے بیٹے، کوئی پھل دینے والے کھجوروں جیسے جوان رانا بیٹے، اس گھر کی آبادیاں ہوئیں، لیکن پھر وہ گھر ویسے ہی اجڑا جیسا کہ ایک کھیت اجڑ جایا کرتا ہے۔ پھول آخر کب تک پھول رہے گا؟ چنبیلی کی مہک کب تک رہے گی؟ کھجور کا درخت کب تک لہلہاتا رہے گا؟ آم کے درخت کی کتنی زندگی ہوگی؟ میں اللہ کی عظمت پہ اور اللہ کے اس کلام پہ حیران ہوتا ہوں۔ قرآن جو مثالیں بیان کرتا ہے، دل چاہتا ہے کہ بندہ ان میں ڈوب کے سوچے کہ اس میں اللہ نے کیا کیا باتیں سمجھائی ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ایک تو گھر ہے نا جو اجڑتے، کبھی بہن رخصت ہو گئی، کبھی بھائی رخصت ہو گیا، کبھی بیٹا داغ مفارقت دے گیا، کبھی بیٹی آنکھوں سے جدا ہو گئی، کبھی شوہر چلا گیا اور بیوگی کے روگ لگ گئے، کبھی بیوی چلی گئی اور اکیلے پن کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہونے لگی، کبھی باپ کا سایہ اٹھا، کبھی ماں کی شفقتیں اٹھ گئیں. یہ گھر بھی کھیت کی طرح تھوڑی دیر کے لیے آباد ہوتے ہیں، پھر اجڑتے ہیں، ایسے اجڑتے ہیں کہ ان آباد گھروں کے اندر ایسی ویرانیاں ہوتی ہیں جہاں سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا تھا وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی کھیتیاں تو آباد ہوتی ہی ہیں، تمہاری تو پوری دنیا بھی ایک دن برباد ہونے والی ہے، یہ تو سارا کھیت ہی ختم ہونے والا ہے. اے اللہ پھر کیا کریں؟ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ کماؤ نہ، یہ نہیں کہا اولاد پہ توجہ نہ دو، کہا جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے سب سے اچھی چیز لینی ہے کہ تمہیں صلہ بہت اچھا ملے، اور اگر تم محنت کرنا ہی چاہتے ہو کہ اس کا اجر بہت زیادہ ملے، اگر تم توقع لگانا ہی چاہتے ہو تو میں تمہارا رب کہتا ہوں، تمہارے رب نے دنیا پیدا کی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تمہارے رب کے نزدیک صلہ لینے کے لیے اور توقع لگانے کے لیے سب سے اچھی چیز نیک اعمال ہے. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا. باقی رہنے والے نیک اعمال صلے کے لیے، ریوارڈ کے لیے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے، محنت وصول کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے، توقع لگانی ہے تو ان سے لگاؤ. مجھے اپنے آپ پر اور آپ حضرات پر اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ ہم دنیا کماتے ہیں، اس بات پہ کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں ہے کہ ہم اولاد کی فکر کرتے ہیں، وہ ایک فطری چیز ہے. دکھ اس بات کا ہوتا ہے، ڈانٹ پڑتی ہے تو اس پہ پڑتی ہے کہ اس فکر کے اندر ہم اصل صلے کی چیز نیک اعمال کے لیے اتنی محنت کیوں نہیں کرتے. جس چیز کو اول ترجیح دینی تھی اس کو پیچھے رکھ دیا، جس کو پیچھے رکھنا تھا اس کو آگے لے آئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایک ایک نیکی کو قدر کی نگاہ سے، اہمیت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور زندگی میں جس نیکی کا بھی موقع مل جائے اس موقع کو ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دینا چاہیے. بالکل وہی سوچ جو ہم فانی دنیا کے لیے لگاتے ہیں، کہیں سے 100 روپے کا نفع ہو، کہیں سے 1000 کا نفع ہو، کہیں سے 2 روپے کا نفع ہو، کہیں سے چند ٹکوں کا نفع ہو، اس کے لیے ہم 10-10 12-12 گھنٹے جس طرح محنت کر لیتے ہیں، اللہ نے توجہ دلائی ہے ضرورت کے مطابق وہ محنت جاری رکھو، لیکن باقی رہنے والی چیزوں کو تو نہ بھولو نا. بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تمہارا اصل مسئلہ اللہ نے کہا یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کماتے ہو، نہیں، کہا تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ باقی بھی رہنے والی ہے. اور یہ باتیں اللہ نے کہا صرف میں نہیں، اس وقت نہیں تمہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے پیغمبر کے ذریعے بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور جو میں نے پہلی کتابیں نازل کی تھیں ابراہیم پہ اور موسیٰ پہ، یہ باتیں تو میں نے ان نبیوں کے ذریعے بھی انسانوں کو سمجھائی تھی، شروع سے سمجھائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، اے میرے امتی کسی نیکی کے موقع کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھنا. وَلَوْ أَن تُعْطِيَ صِلَةَ الْحَبْلِ، اگر اتنی سی نیکی کر سکو کہ تم رسی کے ساتھ کوئی چیز باندھ رہے ہو اور تمہارے کسی بھائی کے پاس رسی کم پڑ گئی ہے، رسی کا ٹکڑا بھی دے سکو تو دے دینا، اس نیکی کو معمولی نہ سمجھنا. جوتے کا تسمہ بھی دے سکو تو دے دینا، اس نیکی کو معمولی نہ سمجھنا. اپنے ڈول میں بھرا ہوا پانی اپنے بھائی کو دے سکو تو دے دینا، اس نیکی کو معمولی نہ سمجھنا. ملتے ہوئے سلام کی نیکی کما سکو تو سلام کہہ دینا، اس نیکی کو معمولی نہ سمجھنا. اگر تم اتنی سی نیکی کر سکو کہ جس سے ملو خوش ہو کے ملو تو خوش ہو کے مل کے نیکی کما لینا، اس کو بھی معمولی مت سمجھنا. پھر آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اگر تم کسی غمزدہ کا غم ہلکا ہی کر سکو وَلَوْ أَن تُونِسَ الْوَحْشَانَ، تو اس کے غم کو ہلکا سمجھنا، ہلکا کرنا، دلاسا دینا، اس نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا. حدیث میں ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے، چھوٹی سی نیکی کرتی تھی، دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن بعض نیکیاں اللہ کے ہاں بہت بڑی ہوتی ہیں. ظاہر ہے غریب سی خاتون ہے، ام محجن ہے، مسجد نبوی میں جھاڑ پھونچ کر دیتی ہے، صفائی کر دیتی ہے، ٹمکے اٹھا دیتی ہے. یہ اس کی زندگی کا اہم ترین مشغلہ ہے. وفات پا جاتی ہے، صحابہ کہتے ہیں معمولی خاتون ہے، اللہ کے نبی کو اس وقت کیا تکلیف دینی ہے، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی دیکھتے ہیں ام محجن آتی نہیں ہے، صفائی نہیں ہو رہی، وہ والا ماحول نہیں. پوچھتے ہیں وہ خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی نظر کیوں نہیں آتی؟ صحابہ نے کہا فوت ہو گئی تھی، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا ہے. کہا مجھے اس کی قبر تو بتاؤ، میں اس کے لیے دعا کروں. میرے دعا کرنے سے اندھیری قبروں کو اللہ روشن کر دیتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک، ایک آدمی جا رہا تھا، راستے کے اندر ایک کانٹے دار ٹہنی نظر آتی ہے. وہ سوچتا ہے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو چبھن نہ ہو جائے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، اس ٹہنی کو پیچھے ہٹا دیتا ہے. اللہ کے پاس اس کی روح پہنچتی ہے. اللہ کہتے ہیں تو نے لوگوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تھا، تیری اس نیکی کی اتنی قدر ہے کہ تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ نیکیاں بہت اچھی ہیں، اس لحاظ سے بھی اگر تم کچھ صلہ لینا چاہتے ہو
اور اس لحاظ سے بھی کوئی توقع لگانا چاہتے ہو تو ان سے لگاؤ، اور یہ تیرے رب کے نزدیک یہ فلسفہ ہے، تیرے رب کے نزدیک یہ یقین ہے، تیرے رب کے نزدیک یہ حقیقت ہے۔ تم جو مرضی سمجھتے رہو، کوئی جو مرضی فلسفے بکھیرتا رہے، لیکن تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے فرشتوں نے اس سے پوچھا، عملت من الخیر شیئا، ساری زندگی دنیا ہی کماتے رہے ہو، کوئی نیکی بھی کر کے آئے ہو؟ بیچارہ مسکین، کتنا مسکین تھا، کہتا مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں ہے، مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں یاد تو کرو، یاد تو کرو۔ کافی بڑا تاجر تھا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے بزنس مین تھا، کاروبار کے اندر پسا ہوا آدمی تھا۔ فرشتے کہتے ہیں یاد تو کرو کوئی نیکی، کہتا ہے ہاں ایک نیکی یاد آ رہی ہے، یہ میری پوری زندگی کا معمول تھا۔ میں کنت ادائن الناس، میں لوگوں کو قرض دے دیا کرتا تھا، میرا کاروبار وسیع تھا، دولت اللہ نے دی ہوئی تھی۔ فانظر المعسر واتجوز عن الموسر، جو واپسی پہ لیٹ ہو جاتا تھا میں اسے اور وقت دے دیتا تھا، اور جو وقت پہ دے جاتا تھا میں کہتا تھا کوئی نہیں اس کو اور رعایت کر دو۔ اللہ نے کہا تو بندہ ہو کے اتنی رعایتیں کرتا تھا، میں بھی تجھے رعایت کر کے معاف کر رہا ہوں۔ باقی کاروبار ادھر ہی رہ گیا، تقسیم ہو گیا۔ اس کاروبار میں ایک نیکی کا جو حصہ ڈالا ہوا تھا وہ کام آ گیا۔ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ یہ نیکیاں بہتر ہیں ثواب کے لحاظ سے بھی اور امیدیں وابستہ کرنے کے لحاظ سے بھی۔ ایک حدیث، اس پہ تو بہت غور کرنے کو دل چاہتا ہے، وقت نہیں وگرنہ ہم اس پہ رکتے، سوچتے، اس میں ڈوبتے، موتی ہیرے اس سے نکالتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کیسی تربیت کی؟ کہا ہے میری امت کے لوگوں، ان قامت الساعہ وفی ید احدکم فصیلہ فإن استطاع ان یغرسها قبل ان تقوم الساعہ فلیغرسها۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی شخص اس کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، کھجوریں لگانے کے عرب معاشرے میں اور اب بھی دو طریقے ہوتے تھے، ایک ہے کھجور کی گٹھلی زمین میں دبا دینا، اس میں وقت لگتا ہے، ایک ہے کھجور کا چھوٹا سا پودا وہ لگا دینا، وہ ذرا جلدی اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ تو فصیلہ کے لفظ آپ نے استعمال کیے۔ اگر تم میں سے کسی نے کھجور کا چھوٹا ننھا سا پودا ہاتھ میں پکڑا ہو اور اس سے پتہ چل جائے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اور بس قیامت آنے ہی والی ہے، شروع ہونے ہی والی ہے، لیکن اس کا اندازہ ہو کہ شروع ہونے سے پہلے پہلے میں کھجور کا یہ پودا لگا کے نیکی کما سکتا ہوں، فَلْيَغْرِسْهَا، میری امت کے لوگوں اس موقع کو ضائع نہ جانے دے۔ قیامت شروع ہونے بھی والی ہو، اس سے پہلے پہلے بھی وہ پودا لگا سکتا ہو تو لگا کے نیکی کما لے۔
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. انسان تین قسم کے نتائج کو ہمیشہ یاد رکھے. امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم سے انسان بچتا ہے معافی کے ذریعے، جہنم سے بچتا ہے اللہ کی معافی کے ذریعے، جنت میں داخل ہوتا ہے اللہ کے فضل کے ذریعے اور رحمت کے ذریعے، اور جنت کے اندر وہ بلند درجے لیتا ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے. تینوں باتیں یاد رکھیں. جہنم سے ہم بچتے ہیں صرف معافی کے ذریعے. اللہ معاف کرے گا تو بچیں گے، معافی نہیں ملے گی نہیں بچ پائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. جہنم سے بچتا ہے اللہ کی معافی کے ذریعے. جنت میں داخلہ ملتا ہے اللہ کی رحمت کے ذریعے، لیکن داخل ہونے کے بعد جنت کے درجات انسان کو ملتے ہیں نیکیوں کے ذریعے. جتنی زیادہ نیکیاں اتنا بلند درجہ. بلکہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں تو باقاعدہ جنت کے اندر یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور یہ ایک اعلان ہوتا ہے، وَنُودُوا، پورا اعلان ہوتا ہے. خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ تمہیں اس جنت میں وارث بنایا جا رہا ہے بما کنتم تعملون، تمہارے عملوں کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درجات میں بھی اتنا ہی فرق ہے کہ کچھ جنتی اونچے درجے والے جنتیوں کو اتنا اونچا دیکھتے ہیں جیسے تم دنیا میں رہتے ہوئے آسمان میں چمکتے تارے کو دیکھتے ہو. صحابہ نے عرض کی اتنا اونچا مقام وہ نبیوں کا ہوتا ہے؟ وہ نبیوں کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے؟ فرمایا رجال آمنوا باللہ وصدقوا رسلہ. نہیں، نبیوں کا اونچا مقام تو ہوتا ہی ہے. نبیوں پہ ایمان لانے والے، نبیوں کی تصدیق کرنے والے کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو اتنا مقام اونچا دیتا ہے کہ جنتی بھی ان کو اتنا اونچا دیکھتے ہیں جتنے اونچے تارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. آخری چند ایک باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. مرتے ہوئے ہر انسان کو ایک طبی تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی جیسے کوئی نیک یا بد انسان ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کانٹا چبھتا ہے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایک تکلیف تو وہ ہوتی ہے جو سب کو ہوتی ہے. وہ مرنے کا پروسیس ہی ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے غشی کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للموت سکرات، موت کی غشیاں ہوتی ہیں، موت کی غشیاں ہوتی ہیں. لیکن اصل تکلیف جو انسان کو ہوتی ہے وہ موت سے بڑھ کر، روح و جسم کے رشتے ٹوٹنے سے بڑھ کر، ائمہ اسلاف لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کو تکلیف ان لمحوں کی ہوتی ہے جو اس نے نیکیوں کے بغیر ضائع کیے ہوتے ہیں. جب جاتے ہوئے اس کے دماغ کی سکرین پہ اس کی گزری ہوئی جوانی کے لمحے، اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی راتیں، اس کی خلوتیں، اس کے سوشل میڈیا پہ گزرے ہوئے گھنٹے،
اور اس کی پورنوگرافی پہ مبنی ویب سائٹس اور گندی اور ننگی تصویریں، جب اس کو یہ ساری یادیں آتی ہیں تو اس کی تکلیف موت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہتے ہیں کہ ایک ہے شدت الموت، وہ درجہ بدرجہ ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ تکلیف انسان کو حسرت الفوت کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بھی انسان کو نیکیوں کی طرف توجہ دلائی کہ نیکیاں کرو، اور سمجھانے کا انداز دیکھیے کہ اللہ کتنی محبت سے سمجھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحین۔ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے، اور جس نے یہ کام کیا اس کا بہت نقصان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ موت آئے خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، وگرنہ تمہیں کہنا پڑے گا اے میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، میں کچھ صدقہ کر لیتا اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ مرتے ہوئے انسان کی خصوصاً 3 خواہشوں کا بالخصوص قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک خواہش اس کی ہوگی کہ یا اللہ کوئی صدقہ و خیرات کا موقع مل جائے، دوسری خواہش اس کی ہوگی تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں تھوڑی سی اور نیکیاں کر لوں، اور تیسری بڑی اس کی خواہش یہ ہوگی کہ یا اللہ جو میں گناہ کرتا تھا مجھے موقع دے، میں اس سے توبہ کر کے تیرے پاس پہنچوں۔ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ ہے افسوس، میں نے اللہ کی جناب میں کتنی کوتاہیاں کی، میں تو مذاق ہی کرتا رہا۔ تو آئیے، یہ سردیوں کا موسم اور سیزن ہے، اس میں آپ کو 2-3 نیکیاں جاتے جاتے گفتگو ختم کرنے سے پہلے بتاتا چلوں۔ سردی کے اس موسم میں وضو شوق اور محبت سے کریں، اس سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ بار بار مسجد کی طرف سے بلاوا آتا ہے، یہ سوچ کے آئیں، دکان سے محبت کے ساتھ اٹھیں کہ یہ یہاں رہ جائے گی، یہ اٹھ کے جو مسجد میں وقت لگا کے آؤں گا اصل ثواب تو اسی کا ملے گا نا، کام تو یہی وقت آئے گا۔ اللہ تو بہت قدردان ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں گناہ بھی معاف کر رہا ہے، درجے بھی بلند کر رہا ہے، اور اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول رہا ہے۔ صبح شام آپ کھانا کھاتے ہیں تو سردی کے چھوٹے سے دن ہیں، کوئی 1-2 نفلی روزے ہی رکھ لیں، کبھی ادھر بھی سوچ لیں، مہینے میں 3 رکھ لیں، ہفتے میں 2 رکھ لیں، پوری سردیوں میں کوئی 1-2 رکھ لیں۔ دیکھیں، ہم نے دنیا کا کام کرنا ہو
تو میں نے بیچاری بچیوں کو دیکھا ہے پنجاب کالج، اسپائر کالج جانے کے لیے ان کی فجر کی نمازیں بھی برباد ہو رہی ہوتی ہیں، اذانوں سے پہلے اٹھ کے بیچاری بس سٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہماری دنیا کے لیے محنت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہی ہیں، توقع لگانی ہے تو ان سے لگاؤ، صلے کی امید رکھنی ہے تو ان سے رکھو، تیرے رب کے نزدیک توقع کے لحاظ سے، ریوارڈ اور ثواب کے لحاظ سے، صلے کے لحاظ سے کام آنے والی چیز نیکیاں ہیں۔ اتنی لمبی رات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور پوری سردیوں میں اگر مجھے اور آپ کو کبھی چند راتوں میں بھی اللہ کے سامنے پچھلے پہر نہ اٹھنے کی توفیق ہوئی، نہ مانگنے کی توفیق ہوئی، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ساری محنت دنیا کے لیے ہے، آخرت کی تو سوچ ہی ختم ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ جو ایمان والے بندے ہیں ان کے پہلو بستروں پہ بے چینی سے ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، کبھی ان کو جنت یاد آتی ہے تو اس کی امید لگا لیتے ہیں، جہنم یاد آتی ہے تو اس سے ڈرنے لگ جاتے ہیں اور رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کہ ان کو اللہ نے آخرت میں وہ دینا ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا شوق بھی عطا فرمائے، اس کی طرف توجہ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔